امامت امت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ امامت امت کی سب سے بڑی، یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا کھل کے آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا۔ تو امامت امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو سمجھنے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال دینے لگا۔ لوگوں کو امام کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک گھر کے اندر 5 نفر کی ایک فیملی ہے، 5 لوگ اس گھر کے اندر رہتے ہیں، میاں بیوی ہے اور 2 یا 3 بچے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے گھر کی ایک سربراہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ باپ ہو، باپ کے حکم پر چلے، باپ نظام کو سنبھالے، باپ بچوں کی غذا کی بندوبست کرے، بیمار ہو تو اس کے علاج کی ضرورت باپ پوری کرے۔ اب یقینی بات ہے 5 نفر پر مشتمل ایک چھوٹے سے فیملی کے لیے سربراہ کی ضرورت ہو تو اتنی بڑی امت کے لیے کیا امت کی ضرورت نہیں ہوگی امام کی؟ یقیناً ہر انسان کا عقل یہی کہتی ہے کہ امام کی ضرورت انسان کے لیے ہے۔ ہم بذات خود اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، نقص ہے، غلطیاں ہیں، فطری علائش ہے، بشری کمزوریاں ہیں۔ اس لیے ہم خود اللہ کے قریب اللہ تک جانے کے راستے کو نہیں پہچان سکتے۔ البتہ اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو کیا کر رکھا ہے؟ مقرر کر رکھا ہے، ان بندوں کے راستوں پر چلو تو تم خدا تک پہنچو گے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر آپ لوگوں نے ایک دعا مانگی ہے اور ہر روز نماز کے اندر یہی دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور سیدھی راہ سے مراد کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر تم نے کیا کیا؟ اب انعام کیے ہوئے کچھ بندے ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن کی اس آیت سے خود ہمیں یہ اشارہ مل رہی ہے کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے خصوصی نعمتوں سے کیا کیا ہے؟ نوازا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو سورہ نساء کے اندر جس کی تفصیل آ گئی؟ وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 گروہ ہے جس کے راستے پر اگر کوئی بندہ چلے تو وہ صراط المستقیم پر چلنے والا شمار ہوگا۔ یہاں پر یہ بات آپ لوگوں نے اچھی طرح سے جب تسلیم کر لی کہ امامت امت کی سب سے بڑی کیا ہے، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، توجہ میرے طرف رکھیے گا۔ امامت کا جو مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں سب سے وہ عجیب مسئلہ ہے جس پر سب سے زیادہ امت زمین تلوار چلی ہے۔ جتنے لوگ اس امت کے اندر جو قتل ہوئے ہیں نا، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ کیا ہے؟ نظام امامت کا ہے۔ تو امامت کی حیثیت، امامت کی ضرورت ایک مسلم ہے جس کا کسی کا بھی انکار نہیں ہے۔ اب امامت کو منتخب کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر امام کوئی بنا لیں، جس کو کہتے ہیں نظام شورا یا جمہوریت۔ ہم لوگ جیسا کہ آج کل جو الیکشن کا پوری جو نظام ہے نا، یہ نظام اسی طریقے پہ چل رہی ہے۔ لوگ جس کے لیے ووٹ دیتے ہیں، جس کی ووٹ زیادہ ہو وہ آدمی آگے جا کے ہمارا رہنما بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، آگے جا کے ہمارے معاملات دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ سب لوگ آپس میں اتفاق کر کے کسی کو کیا کر دے؟ کسی کو امام مقرر کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ خود کو امام مقرر کر دے۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ امام خدا کی نظام کے لیے ضرورت ہے، امام کی ضرورت خدا کی نظام کے لیے ہے نا، خدا کے احکام کو دنیا کے اندر جاری کرنے کے لیے، خدا کی حدود کا دنیا میں نفاذ کے لیے امام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا خدا کی درگاہ میں کون امامت کے رتبے کے اہل ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی علم کمزور ہے، انسان کی فکر کمزور ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم امام بنا لے وہ امامت کا اہل ہی نہ ہو۔ لہٰذا ہم خدا کے نظام کے لیے کوئی امام انتخاب سے، اپنے مرضی سے، الیکشن سے ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر کمزوری رہے گی۔ اب ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ امام کون بنائے؟ اللہ خود مقرر کر دے اپنے نظام کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایسا بندہ۔ اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بس یہ تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے خلافت کا۔ ہمارے عقل میں، ہمارے جو تصورات میں، ہمارے دین کی مسائل میں امام لوگوں کی سلیکشن سے نہیں ہوتی، لوگوں کی الیکشن سے کسی کو امام کو عہدہ نہیں دیا جاتا۔ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ امام کا تقرر، امام کی تنصیب، امام کو کون امامت کے عہدے پہ کھڑا کرتا ہے؟ اللہ۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا کیا بنانے والا ہوں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اب آگے دیکھ لے، میں نے پہلے کہا کہ ہر والدین کی فطری ایک جذبہ ہے، ایک تمنا ہے، آرزو ہے کہ میرے بچے کو وہ سب کچھ ملے جو مجھے ملا ہے۔ تو ابراہیم نے بھی اسی تحت کیا دعا کی ومن ذریتی، اللہ یہ عہدہ میرے اولاد کو بھی دے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب ابراہیم کو امام بنایا تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابراہیم خود امامت کی اسٹیم لے کر ہر ایک کو امام بناتے چلے جائے؟ ایسا ممکن تھا یا نہیں تھا؟
کیوں نہیں کیا؟ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظام امامت اللہ نے عطا کیا. اے ابراہیم تو لوگوں کا امام ہے. تو اللہ نے ابراہیم کو جب امام بنا لیا تو ابراہیم امامت کسٹم ہاتھ میں لے کر جس کو چاہے اس کی کندھے پر اس کی پیشانی پر مہر لگاتے کہ یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے. نہیں، ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم امامت کی نظام کی نزاکت کو سمجھ رہے تھے. تو ابراہیم نے دعا کس سے کی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میرے اولاد میں سے بھی تو امام بنا دے، میرے اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو امامت کے عہدے پر تو نفائز کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابراہیم آپ کی دعا تو قبول ہوگی لیکن وَلَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملیں گے. ظلم کرنے والے لوگ نظام امامت کا اہل نہیں ہوگا. اب دیکھ لیں، امامت کا تقرر، امامت کی تعین، امامت کی جو سلیکشن من جانب اللہ، خدا کی طرف سے ہوتا ہے. لوگ آپس میں ووٹ دے کر نعرہ بازی کر کے ایک دوسرے کو زیادہ ووٹ جس کی ہو وہ آدمی آگے امام نہیں بن سکتے. اصل میں امام خدا کی حدود کی اجرا کے لیے لازم ہوتی ہے. خدا کی نظام کو کائنات میں رائج کرنا امام کی ذمہ داری میں ہے. لہٰذا امام لوگوں کی ظاہری حکومت بھی امام سنبھالتا ہے، باطنی لوگوں کی تربیت امام کرتا ہے. اس لیے امام کا تقرر، امام کو متعین کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جیسا کہ ابراہیم کو اللہ نے امام بنا لیا. تو ابراہیم نے دعا مانگی میرے اولاد کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ لا ینال احد الظالمین، میرے یہ جو امامت کا عہدہ ہے ابراہیم ظالمین کو عطا نہیں ہوں گے. امامت کے ایک شرط نص قرآنی سے، امام اللہ شرط متویت بندے جس کی تفصیلات انشاءاللہ مطانلہ اگر خدا توفیق سے اصول اعتقادیہ ضرب سونا مطاتے کہ اتنا تفصیل کے سمجھائی بین اصول اعتقادی بحث کی امامت کے ہوایت بین. لیکن دیکھا مختصراً زیب تطبیقڑ ہوئین کہ امامتی بنیادی ایک صفت چک معصوم تو پرگوس پہ، گناہوں سے پاک تو پرگوس پہ. گناہگار آدمی امامت اہل مین دو چاہے چفرے، اس لیے کیونکہ امامت کی پیروی کی جاتی ہے. یو ہی مین ابھی میں نے جو سب اللہ سے امام کا جو ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھایا اس کا مطلب یہی تھا. امام اس کو کہا جاتا ہے جس کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں. اگر امام گناہ کے راستے پر چل تو کیا لوگ اس کی پیروی کریں گے؟ یقینی بات ہے نہیں کریں گے نا. ایک طرف قرآن نے کہا کہ امام کی اتباع کرو، دوسری طرف اگر امام خود گناہگار ہو تو اس امام کی اتباع کیسے کرے؟ اتباع کرنے کا بھی حکم ہے اور اتباع نہ کرنے کا بھی حکم ہے. اجتماع نقیزین، دن اور رات ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے نا. گرمی اور سردی دونوں جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. آگ اور پانی کا اجتماع کہیں ممکن ہے؟ تو اسی طریقے سے ظالم اور امامت یہ دونوں دو متضاد رخ ہے. جو آدمی ظالم ہو وہ امام نہیں بن سکتے. یہ خود قرآن کا کہنا ہے کہ امام کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ معصوم ہونی چاہیے، گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک جو شرط قرآن نے لا ینال احد الظالمین کا کہا، تو ظلم کی کتنی صورتیں ہیں؟ ظلم کی کل 3 صورتیں ہیں. اصل لفظ ظلم چلے زمین وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو نامناسب جگہ پر رکھنے کا نام کیا ہے؟ ظلم ہے. بنیادی طور پر ظلم کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 3. نمبر 1 خدا پر ظلم کرنا، نمبر 1 خدا پر ظلم کرنا، نمبر 2 بندوں پہ ظلم کرنا، نمبر 3 خود اپنے آپ پر ظلم کرنا. دو فرض کیونکہ امامت یہ ہو ظالم لمت ہو بھی، جو آدمی ظلم کرنے والا ہو یا جو آدمی ظالم کے ساتھ دینے والا ہو تو اس آدمی کے لیے قرآن کی روح سے امامت کو عہدہ نہیں مل سکتے. اب یقیناً آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تو شروع سے ہی پیدا ہو چکا ہوگا کہ خدا پر بندہ کیسے ظلم کرے؟ ظلم تو اس آدمی میں کریں گے جو بندہ خود سے کیا ہو، عاجز ہو یا کمزور ہو یا جس کے مقابلے میں وہ اپنی طاقت کا اظہار نہ کر سکے. ان لوگوں پر تو ظلم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو کائنات کی سب سے بڑی سپر طاقت کا نام ہے. اس اللہ پر کوئی بندہ کیسے ظلم کرے؟ تو بالکل سادہ جواب ہے کہ خدا پر بندوں کو ظلم کیا ہے؟ شرک. خدا کے ساتھ کوئی اور بندہ کھڑا کر دے، اس کو بھی لائق عبادت سمجھے، اس کے آگے بھی بندہ سجدہ کرنے لگے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح قادر کل مختار کل سمجھے، تو اس کا مطلب یعنی کہ بندے نے خدا پر کیا کیا؟ ظلم کیا. ان الشرک لظلم. حالانکہ میں نے کہا نا کہ ظلم مناسب جگہ سے چیز کو ہٹا کر نامناسب جگہ پر رکھنے کا نام ہے ظلم. اب اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنے جو محترم جو پیشانی ہے اس پیشانی کو کسی اور کے آگے آپ نے ٹیک دیا، تو اس کا مطلب یعنی کہ آپ نے اصل جگہ سے ہٹا کر دوسرے جگہ پر آپ نے اپنی پیشانی رکھ دی. اسی کا نام کیا ہے؟ لہٰذا خدا کے ساتھ ظلم شرک. اب جو آدمی غور سے سننا، توجہ بڑی اہم بات، جس نے زندگی میں جہاں بھی شرک کیا ہو وہ آدمی امامت کا اہل
نہیں ہے، امام وہ بن ہی نہیں سکتا۔ ظالم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا؟ قرآن خود کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا یہ آدمی جس نے خدا کے ساتھ شریک کیا ظلم کی ایک صورت، یہ آدمی امامت کا حل نہیں ہے۔ اور دوسری صورت بندوں پر ظلم، ابھی آپ نے جو جتنی بھی باتیں کی نا، قتل کرنا، مار پیٹنا، بے عزتی کرنا، کسی کی مال چھیننا، یہ ساری چیزیں اس صورت میں آتی ہیں۔ اور تیسری صورت اپنے آپ پر ظلم۔ یار دنیا کے اندر کوئی بیوقوف بندہ ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرے؟ کون ہے کہ جو اپنے آپ کو پتھر مارے؟ کون ہے کہ جو اپنے گلے میں خود چھری چلائے؟ کیا ایسا ہے دنیا میں؟ تو بندہ اپنے ذات پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ بالکل آسان جواب ہے، اپنے بات پر کرنے والے ظلم کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اپنے ذات پر کرنے والے ظلم کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ لاشعور میں اپنے اوپر ہی کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ تین صورت ظلم کی، جس نے خدا پر ظلم کیا ہو شرک کی طرح، شرک کی صورت میں، جس نے بندوں پر ظلم کیا ہو کسی کا مال چھین کر، کسی کی عزت پر حملہ کر کے، کسی کو بلا وجہ قتل کر کے، اور جس آدمی نے خود اپنے ذات پر ظلم کی ہو گناہ کر کے، تو یہ تین قسم کے آدمی امامت کا اہل نہیں ہے۔ مسئلہ امامت اور میر سید محمد نور بخش، حضرت میر سید محمد نور بخش جو ہمارے مجتہد اعظم ہیں، جس کی فقہ پر ہم چلتے ہیں، اسی لیے ہمیں نور بخشیہ کہا جاتا ہے۔ تو مسئلہ امامت کے حوالے سے میر سید محمد نور بخش کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول دین میں شامل ہے۔ مسئلہ کہ نور بخشی عقیدی و امامت اصول دینی شامل ہے، اہل سنت یہ مسئلہ کہ امامت فروع دینی شامل ہے۔ تو پھر ایک ہوں گے ناجوں بن امامت دینے سستا چیز چھین دے۔ اگر ایک حبشی ناک کٹا ہوا غلام اگر کسی کے امام بنے تو اس کا بات ماننا ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اتنی سستی نہیں کہ امامت کہ جس کو چاہے آپ امامت کے عہدے پر لا کے کھڑے کر دیں۔ اس کے لیے باقاعدہ شرائط پن، ارکان پن، اور اس کے اندر کوئی صفت سوریت پن، صفت معنویت پن، جن میں سے ایک شرط کے بارے میں ابھی مختصر بات کرنے لگا ہوں، باقی مکمل تفصیلات یہاں نہیں ہو سکتی۔ متی شاہ سید علیہ رحمہ کی نزدیک امام پنا فاطمہ الزہرا نسبت تو بگس پہ وہ کیا ہو؟ فاطمی ہو، وہ امام کیا ہو؟ اصول اعتقادیت بن زانان سے اصول سے کہ نسخ نانو والفاطمیت کیوں سے فری آپ سے اصول اعتقادین امام کے صفت یہ بھی ہے کہ وہ امام کیا ہو؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی طرف اس کی نسبت ہو۔ اب نسبت اللہ طریقہ کی صفت پن ہے، یا تو نسبت سبب چکیت پن اور نسبت نسب چکیت پن۔ نسب ان اس کے صفت اولاد کنوں میں، جیسا کہ حضرت امام حسن، امام حسین، امام محمد باقر، امام علی رضا، مطلب جتنے بھی 12 امام ہیں دو اماموں میں، اور تعلق سے پچیت پن نسبت سبب زرت، ازدواجی تعلق، نکاحی تعلق، جس میں کون آتا ہے؟ علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ جو ابھی میں یہاں پہ امامت کی بات کر رہا ہوں، یہ مسجد کے امام کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے ایک ریاست کی امام کی بات ہو رہی ہے، پورے نظام اسلام کو سنبھالنے والے امام کی بات ہو رہی ہے، جس کو مطلب سادہ الفاظ میں پورا ملک کو اتنے صدارت ہوتی کہ امام کی حمایت کرتے ہیں۔ لہٰذا دی امامت نظام کو چھن لار گشے لاسول صندوق سونا وہ آ کے وہاں پر امامت کے عہدے پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو حکم چلائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے شرائط یتمین، ارکان یتمین، صفات یتمین، باطنی اوصاف یتمین، جس صفات کو جب تک کسی آدمی کے اندر نہ ہو وہ صحیح امام کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔